نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بننے کی بنیاد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان احکام شرعیہ کا مکلف ہے، اور انسان پر بڑی پابندیاں بھی ہے۔ تو ان پابندیوں کے اور ان احکام کی جب رعایت کرتے ہیں اور اس دائرے کے اندر جو دائرہ اللہ پاک نے حلال و حرام کا اس کے لیے کھینچا ہے، اس دائرے کے اندر جب رہتا ہے تو وہ انسان ہے، اور دائرے سے جب آدمی باہر نکل جاتا ہے تو اس کو ظالم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جانور بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کافر کو جانور کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، ایمان سے وہ خالی ہے، احکام شریعہ سے صلاۃ، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ ان سے وہ آزاد ہے۔ تو پھر جیسے بکرا پیڑی کے اندر گائیں بکتے ہیں، اور جس طریقے پر اونٹ بکتے ہیں، بکریاں بکتی ہے، تو کافروں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں۔ ہمارے تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کافر کو تو پھر یہ ہے کہ ان کی منڈیاں لگتی تھی زمانے جاہلیت سے، یہ اسلام کا زمانہ نہیں ہے، زمانے جاہلیت سے لے کر کے باقاعدہ غلاموں کا سلسلہ تھا۔ یہ غلامیت کی جو نحوست ہے، یہ ہے اصل کفر ہی کی ہے کہ کافر ہی کو غلام بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی غلام کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا آقا وہ کافر ہو، اس کے پاس اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مسلمان غلام ہو اور آقا اس کا کافر رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو غلامیت اور یہ جو رقیت ہے، یہی ہے یہ اصل کفر کا۔ اور کافر چونکہ وہ احکام شریعہ کا مکلف اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام، یہ تو ہے ہی جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہے۔ جب جانور سے بدتر ہے تو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی تو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کھل کر کے اسلام کے مقابلے میں وہ باغی بن جاتا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو جب گرفتار کیا جائے تو اس کو غلام بھی بنایا جاتا ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ احکام شریعہ کی پابندی کرے گا، احکام شریعہ کے دائرے کے اندر وہ رہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور احکام شریعہ کے دائرے سے نکل کر کے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جانور ہے اور یہ ظالم ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ احکام شریعہ نہیں ہے انسان کی کہ انسان ان کا پابند ہے، ان کا مکلف ہے، نہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی ہر چھوٹی بڑی یہ کہ حرکت، نشست و برخاست، ان سب کا طریقہ اسلام نے بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میاں بیوی وہ سکون کی زندگی، راحت کی زندگی، پیار محبت کی زندگی کیسے گزاریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میاں بیوی دونوں کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے زوج۔ ہمارے اردو میں تو کہا جائے گا آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہی ہے۔ میاں شوہر اور بیوی، شوہر اور بیگم، یہ فرق ہے ان میں۔
قرآن نے ایک لفظ زوج استعمال کیا ہے، مرد کے لیے بھی لفظ زوج کا استعمال کیا اور عورت کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال کیا کہ تمہارا لفظ یکساں ہے تو تمہارے دل بھی ایک ہو جائے۔ حدیث میں کچھ الفاظ ہے کہ بیوی کے لیے زوجتن، اور ہمارے فقہا بھی وہ زوجتن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور شوہر کے لیے زوجن بغیر تا کے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن نے بیوی کے لیے بھی زوجن کا لفظ استعمال کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آدم تو اور تیری بیوی، یہ نہیں ہے کہ زوج کا معنی شوہر کے، تو اے آدم تو اور تیرا شوہر جنت میں رہو۔ قرآن نے دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، میاں بیوی کے لیے زوجن کا، اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا ہے کہ جب لفظ تمہارا ایک ہے، شوہر کے لیے بھی زوجن استعمال ہوگا اور عورت کے لیے بھی زوجن کا لفظ استعمال ہوگا، تو پھر یہ کہ تمہارے دل بھی ایک ہو، تمہارے خیالات بھی ایک ہو، اور تمہاری سوچ اور تمہاری فکر بھی ایک ہونی چاہیے، معمولی بات پر جھگڑا بھی نہ ہو۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے قرآن کا! اور اس سے اچھی تعبیر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہاری لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ سبحان اللہ! آپ بیوی کے لباس ہے، بیوی آپ کی لباس ہے۔ اور لباس، جب یہ میرا لباس میرے بدن پر نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ کتنا پیارا لگوں گا کہ خطیب صاحب تقریر کر رہا ہے اور ننگا ہو کر کے جب ممبر پر بیٹھ جائے گا بہت اچھا لگے گا جی۔ اور وزیر اعظم کو جب ننگا کر دو اور صدر صاحب کو ننگا کر دو، ملک کے بڑے اچھے صدر لگیں گے۔ مفتی صاحب کو ننگا کر دو تو کہا کہ جیسے انسان ننگا ہو کر کے ذلیل ہو جاتا ہے تو شادی کے بغیر، بیوی کے بغیر بھی تو ذلیل ہے، بیوی نہ ہو تو پھر ٹیوشن چلتا ہے، بیوی جہاں نہ ہو تو پھر مولوی صاحب، قاری صاحب بھی ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور باقی حضرات اللہ آپ کا وہ تو ویسے کنڈے مارتے رہتے۔ ہمارے سردار صاحب نے مجھے، ایک بڑے سردار نے بلوچستان کے، کہا یار مولوی منظور، تم لوگ مولوی لوگ 2 شادی 3 شادی 4 شادیاں کرتے ہو، یار ہم تو سردار ہیں، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، ملکیت ہے، اور ہمارا ڈنڈا بھی ہے، ڈنڈا چلاتے ہیں، لوگوں پر دبدبہ ہے، روب ہے، لیکن یار ہم ایک شادی سے زیادہ کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا سردار صاحب چھوڑو یہ باتیں، لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ، ہم لوگ مولوی لوگ اس داڑھی کے ساتھ اور اس پگڑی کے ساتھ کنڈا نہیں مار سکتے، ہم میٹر لگا کر کے پیسہ ادا کرتے ہیں، باقی آپ تو ایک تو ریگولر آپ میٹر ادا کرتے ہیں بیوی کا خرچہ، باقی کنڈا آپ کتنا مارتے رہتے، کنڈے تو آپ بہت مارتے رہتے نا کہ کہیں سے۔ یہ ہے جی، خان ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے، میر ہے، معتبر ہے، ٹکری ہے، نواب ہے، وہ تو کنڈے ماریں گے، بے دین تو کنڈا مارے گا۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ ہن لباس لکم، بیوی تمہارے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، اور لباس کے بغیر انسان بہت برا لگتا ہے، شادی کے بغیر، بیوی کے بغیر بہت برا لگتا ہے، عورت بغیر شوہر کے بری لگتی ہے، اور شوہر یا کہ بغیر بیوی کی برا لگتا ہے۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے قرآن کا! لباس کے بغیر آدمی ننگا ہوگا، تو بیوی کے پاس ایسے ننگا ہوگا، کبھی کسی چکرے میں نظر آئے گا، کبھی کہیں پر، کبھی کسی جانور کے ساتھ پکڑا جائے گا، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ یہ ہے جی سکون اور راحت اور عزت اور حیا اور شرم، وہ شادی میں ہے، بیوی تمہارے لباس ہے، وانتم لباس لہن، آپ اس کے لباس ہیں۔ مرد بغیر بیوی کے گزارا نہیں کر سکتا، اور عورت بغیر شوہر کے گزارا نہیں کر سکتی۔ جب شوہر نہیں ہے، شادی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو عورتیں جوب کریں گے نا، جوب، اور فارسی میں اس کے مقابلے آتے چوب۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ اور لباس کو آدمی، اگر میرے لباس پر گند لگ جائے تو اس کو چوری چھپکے سے میں دھو ڈالوں نا، لیکن اگر میرے شلوار پر ٹٹی لگ گئی، میں مسجد میں اعلان کر دوں، اوے لوگوں جمع ہو جاؤ یار، میرے شلوار پہ ٹٹی لگی ہے، پاخانہ لگ گیا، یہ تو بے شرم انسان ہوگا، اس قسم کا اعلان کرے گا۔ جب گند لگ گیا تو چوری چھپکے سے اس کو دھو ڈالے نا۔ اس لیے کہا بیوی تمہاری لباس ہے، اگر اس میں کمزوری ہے، کوئی گند ہے، اس کی نافرمانی ہے، اور اس غریب کے کوتاہی پہ اعلان تو نہ کرو، بے شرم تو نہ کرو،
فائلیں لے کر کے دفتروں میں جا رہے ہیں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، سیشن کورٹ میں بیوی کے خلاف فائلیں لے کر کے، ادھر سے اس کے سالے آ رہے ہیں اور ادھر سے اللہ آپ کو بھلا کرے بہنوئی جا رہا ہے اور داماد جا رہا ہے۔ بے شرمی کی حد ہو گئی جی۔ اور اخبارات میں دے رہے ہیں کہ بیوی کی طرف سے یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری، یہ کمزوری۔ بیوی پھر اخبار میں دیتی ہے کہ میرا شوہر، نام تو میرا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، لیکن شوہر جو ہے نا، کہیں سے اس کو لڑکا مل گیا، اس کے ساتھ اس نے اپنی خواہش پوری کر دی، کہیں لڑکی مل گئی اس کے ساتھ، اور کہیں جانور بھی۔ اکبر الہ آبادی نے پھر کہا، اکبر الہ آبادی نے کہا کہ کتے تو صرف کتے نہیں ہوتے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ کتے تو بڑے دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن شوہروں کا کام بھی ان سے لیتے ہیں لوگ۔ میں اکبر الہ آبادی کی بات کر رہا ہوں کہ کتوں سے عورتیں شوہروں کا کام بھی لیتی ہے۔ وہ تو باہر کی دنیا میں اسی طرح ہے، جا کر کے دیکھو۔ تو ہن لباس لکم، اگر آپ کے لباس پر گند لگ بھی گیا، اس کو پیار سے، محبت سے، چوری چھپکے سے سمجھاؤ اس کے والدین کے، آپ کے سالے برادر نسبتی، ان کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور آپ کی اگر کمزوری ہے تو بیوی بھی اعلان نہ کرے اور تمہیں کہ میرا شوہر اس قسم کا بے غیرت ہے۔ آپ تو واجب الاطاعت ہے، آپ کا وہ مقام ہے شوہروں کا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدے کی اجازت دے دیتا نا، شرعاً اس کی اجازت ہوتی، تو خواتین کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ کیا مقام بیان کیے۔ کہا کہ اگر تنور کے اندر روٹی لگی ہوئی ہے اور روٹیاں جل رہی ہے، خاتون روٹی یا توے پر روٹی اس نے ڈال دی ہے اور روٹی پک رہی ہے، شوہر ادھر سے کہا آ جا، جلدی آ جا، تو جانا چاہیے، جانے دو، وہ روٹی جل جائے لیکن شوہر نہ جلے، جلدی آ جائے۔ یعنی عجیب مسئلہ بیان کی، روٹی جلے تو جلے۔ وہ کہتی ہے کہ سرکار روٹی میں نے لگائی ہے، توے پر روٹی جل رہی ہے، شوہر کہتا ہے نہیں جلدی آ جا، میں جل رہا ہوں۔ تو روٹی جلے جلے، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ شوہر نہ جلے، شوہر نہ جلے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اتنا حق ہے شوہر کا، یہ دونوں آپس میں ملیں گے۔ ہن لباس لکم، لباس جب پہلے سے آدمی دیکھ لے کہ میرے لباس، اگر آپ کے پاؤں، اللہ آپ کا شلوار 2.5 گز کا ہے تو 6 گز کا شلوار بنائیں گے تو آپ کو فٹ نہیں آئے گا۔ آپ خود 5 فٹ کے تو قمیص بھی اس انداز پہ بناؤ نا۔ تو پہلے سے طے کر لو، بیویوں کے بارے میں طے کر لو کہ بیوی کس قسم کی ہے، خاندانی ہے، غیر خاندانی ہے، شریف ہے یا خبیث ہے اور لئیم ہے اور کمینہ ہے، دیندار ہے یا بے دین ہے، حسن و صورت کیا ہے، یہ سب کچھ معلوم کرو۔ تیرے والدین کی قدر کہاں تک کرے گی، تیری داڑھی کی قدر کہاں تک کرے گی۔ اب آپ نے شادی کر لی، ڈسکو لڑکی سے شادی کر لی، اور اس نے کہا کہ جی یہ داڑھی دا گرا ماتا نہ خیشے، دا گرا ماتا نہ خیشے، یہ داڑھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ آپ نے کینچی اٹھا کر کے داڑھی کو کاٹنا شروع کر دیا، کاٹتے کاٹتے تھوڑے سے وہ رہ گیا مودودیوں کی داڑھی کی طرح، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بیوی کہتی ہے یہ بھی اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد بلیڈ لے لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنت کو اور شریعت کو بیوی کی وجہ سے ذبح کر رہے ہیں، تو پہلے سے دیکھو کہ اس میں دینداری کتنی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے انصار سے شادی کی، فرمایا کہ انصار تو میرے جان ہیں، لیکن فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، انصار کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ڈوبی ہوئی آنکھیں ہوتی ہے بعض کی، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا جب نباہ نہ ہو سکے تو زندگی کی گاڑی کیسے چلاؤ گے۔ حضرت زینب خوبصورت اور قداور شخصیت جو رسول پاک کی بیوی، اور نبی نے حکم دے دیا اور ان کے حکم سے شادی ہو گیا حضرت زید سے۔ حضرت زید رنگ کے کالے تھے، دونوں کی گاڑی چل نہ سکی، زندگی کی گاڑی چل نہ سکی، آخر کار آ کر کے مجبور ہو کر کے حضرت زید نے طلاق دے دی۔ آخر جب یہ زہر کا پیالہ آپ کے گلے سے جا نہیں رہا تو کیا کرو گے؟ اور جب نبی کے حکم سے حضرت زید کا حکم، زید نے شادی کر دی، اماں زینب کو حکم دیا، لیکن ظاہر ہے کہ رہنا تو اماں زینب کو ان کے زید کے پاس ہے، تو چلتے چلتے دونوں کی ترتیب بنی نہیں، زید نے طلاق دے دی تو پھر میرے نبی کو بھی سوچ میں آ گیا
کہ میرے حکم سے اب یہ خاتون بیوہ ہو گئی، اب یہ خاتون بیوہ ہوگی، بیوہ سے کون نکاح کرے گا، ان کا سہارا کون بنے گا؟ اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بیوہ سے حضرت نے نکاح، مطلقہ سے اس سے حضرت نے خود نکاح کر دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اور آپ پر اوپر سے آسمان سے حکم آ گیا کہ زینب کے ساتھ خود نکاح کرو۔ اما زینب کہتی تھی کہ عائشہ، صفیہ، حفصہ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح تو آسمان پہ ہوا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارے نکاح تو زمین پر ہوا ہے، میرے لیے تو اوپر سے آسمان سے حکم آیا۔ تو پہلے ہی سے تو آدمی طے کر لے نا، دیکھ لے کہ وہ شریف بھی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھا کہ اس کے رخسار تو بڑے اچھے جاتے ہوئے دیکھ لیا اس کو، اور اس سے کر لی شادی کہ اسی طرح کسی طرح سے شادی کرنی ہے، اور شادی کرنے کے بعد رخصتی کے بعد اس کے بعد دوسرے دنوں سے آپس میں ہنس رہے، تو وہ بھی ہنس رہی، تو دانت ہی نہیں اس کے، ماشاءاللہ رخسار تو بڑے اچھے تھے، دانت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تیری دادی ہے، نانی ہے، یا تیری بیوی ہے؟ رخسار تو سرخی پاؤڈر لگا کر کے اس نے، آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سفید ہے، اور نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد یہ ہے کہ اب تو ہنس رہا ہے تو وہ بھی ہنس رہی، اس طرح ہنستی ہے۔ تو کہتے ہیں دانت تو دکھا دے مجھے نا، کم از کم تیرے دانتوں کو دیکھ کر کے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور دانتوں کو جیسے ایسے منہ کر لیا تو دیکھا دانت ہی نہیں ہے سر۔ اس کا قصور کیا؟ قصور تو تیرا ہے نا، قصور اس کا تو نہیں ہے، قصور تو تیرا ہے نا کہ تو نے جلدی میں رخساروں کو دور سے دیکھ کر کے اپنے بندے بھیج دیے، شادی بھی کر لیے، وہ کر لیے۔ اس وجہ سے آدمی انتخاب خود کر لے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسبها وجمالها ومالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حسن و جمال کو، حسب و نسب کو دیکھ لو، دینداری کو دیکھ لو، بنیادی چور دینداری ہے، لیکن تاہم حسن و جمال، حسب و نسب کو ان کو بھی دیکھ لو نا۔ وہ کمینہ قسم کی، اللہ کا بھلا، اس لیے شریعت نے کفو کا بھی اعتبار کیا۔ کمینہ قسم کی خاتون ہوگی، بے دین ہوگی، تو اس کے رخساروں پر آپ نے شادی کر دی، تو آرام سے کہاں سے رہے گا؟ تیرے بچے بھی بے حیا بنیں گے، بچے بھی بے دین بنیں گے، یہ تو سلسلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا نکاح سوچ سمجھ کر کے کر لو۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب آپ کو پیغام نکاح دے دے کوئی اس قسم کا بندہ، مرد کے بارے میں کہا کہ آپ اس کے اخلاق سے بھی راضی، اس کی دیندار سے، تو فزوجوہ، اس کو شادی کرا دو۔ میری بیٹی ہوگی، مجھے رکھنا تھوڑی ہے گھر پہ، میری بہن ہوگی تو گھر پہ مجھے رکھنا نہیں، اس کو تو دینا ہے۔ اور خدا کا خوف بھی تو کر لو نا۔ 30 35 سال 40 سال لڑکیوں کے ہو گئے، ان کے نکاح نہیں کر رہے جی، کہ جوب والا بندہ ملے گا، جوب والا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اور وہ کتے کا بچہ اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا کہ جس وقت 50 سال اس کی عمر ہوگی، پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اب 50 والے کتے کو، اس کو کیا شادی کرائیں گے؟ اب اس کے پاس پراپرٹی آ گئی، اس کے پاس جائیداد آ گیا۔ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پاؤں پہ اب کھڑا ہو گیا، اب اس کی مردانگی کمزور پڑ گئی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ اور عورت 30 35 سال 40 سال اس کے، اب اس کے بعد اس کے نکاح کرا رہے۔ خود ماں باپ جو ہے نا، خود ماں باپ وہ 70 سال کی عمر میں بھی عشاء کی نماز کے بعد جا کر کے دروازے بند کر کے اندر جاتے، بچوں کو کہتے تم ادھر سو جاؤ، ہم ادھر سو جائیں۔ یہ دونوں اعتکاف کر رہے ہیں نا۔ 70 سال میں بڈھا اور بڈھی کو 70 سال ہو گئے، اور بچوں کے 35 سال 30 سال 40 سال ہو گئے، ان کا نکاح ہی نہیں ہے، نکاح نہیں کرا۔ تم لوگ ادھر سو جاؤ، ان کا کمرہ ہی الگ ہے، ان کا کمرہ الگ، ماں باپ اور دونوں کی دانت بھی اللہ کے فضل سے گرے ہوئی ہے، سمجھ، اور دونوں کے دونوں جا کر کے وہی اس طریقے، اور نظر بھی اس کو نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی پیار کر رہا۔ اور وہ بچے کہتے خدا اس بڈھے کو غرق کر دے اور اس بوڑھی کو غرق کر دے، بے غیرتوں کو رات کو جا کر کے اعتکاف کر رہے ہیں، یا جا کر کے مراقبہ کر رہے، کوئی قرآن و سنت آپس میں یہ کہ ذکر کر رہے۔ ہم لوگوں کو جوانی کے آگ میں جل رہے ہیں، جوانی کے آگ میں جل رہے، اور یہ کہ بھسم ہو گئے اور کوئلہ بن گئے، اور یہ الو کے پٹے جا کر کے اندر رنگ ریلیاں منا رہے ہیں۔ ہماری شادی کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔
تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بابا جہاں دینداری ہو، اخلاق ہو، ایسا بندہ اگر آپ کو داماد مل جائے، بہنوئی مل جائے، اٹھا دو، اور دیندار عورت مل جائے، حسن و جمال بھی اس کا ہو، چیک کر کے پوری تحقیقات کر کے پھر نکاح کر لو۔ نکاح کرنے کے بعد پھر طلاق نہ دو، پھر طلاق نہ دو۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، خدا کے یہاں سب سے ناپسندیدہ چیز مباح چیزوں میں طلاق ہے، طلاق نہ دو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے، طلاق نہ دو، طلاق نہ دو۔ اور اگر ناجائز آپ طلاق دے دیں گے نا، ناجائز طلاق دے کر کے پھر تیار ہو جاؤ، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بہنیں ہوں گی، آپ کی بہنیں بھی ہوں گی، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رولانے والے، تم بھی رو گے کسی دن، آپ بچیں گے کیا؟ وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کے 2 بچے ہو گئے، 1 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، یا اس کو آپ نے یہ ہے کہ کیا ہے، اس کو آپ نے سیبہ بنا دیا، بکارت ختم ہو گئی، باقیرہ کنواری بھی نہیں رہی، غیر کنواری بن گئی، اب اس کو اٹھا کر کے آپ نے اس طریقے پر چھوڑ دیا۔ یا جب نئے یار ملتے پرانے بھول جاتے ہیں، پہلے بیوی کر دی، اس کے بعد کسی اور نے کوئی اور پسند آ گئی اس کو، اب 2 رکھ بھی نہیں سکتا، نامرد ہے، 2 رکھ بھی نہیں سکتا، تو بہانہ میں پہلے والی کو طلاق دیتا تاکہ یہ دوسری سے۔ اور عجیب ہے وہ لوگ کہ جو سوچ رہے کیسے آپ اس کو پھر بیٹی دے رہے ہیں، جب پہلے والے کو اس نے طلاق دیا تو تمہاری والی سے اچھی کوئی اور مل گئی تو اس کو بھی تو طلاق دے گا۔ اور تمہیں بھی تو خدا کا خوف کرنا چاہیے نا، سوچو کہ اس قسم کا یارباش آدمی، اس قسم کا یارباش اور بدبخت، کہ جبکہ ایک شریف خاتون، میں برطانیہ میں تھا، اللہ اکبر، ایک بہت بڑے عالم پاکستان سے پھر برطانیہ منتقل ہو گیا، انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ ایک بندہ ہے حرم شریف کے اندر، میں نے خواب میں دیکھا، حرم شریف کے اندر عمرے کے لیے گئے، اور وہ یہاں سے حرم سے مسجد حرام سے اٹھا کر کے قیمتی سامان باہر پھینک رہا ہے۔ مولی آیت الرحمن میرے ساتھ تھے، خواب والے نے اپنا خواب بیان کیا، کہا کہ ایک بندہ، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں فلاں بندے کو، وہ حرم میں ہے اور حرم سے مسجد حرام سے قیمتی چیز اٹھا کر کے باہر پھینک رہا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا یار اس کی تعبیر یہی ہے، لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ایک معصوم خاتون کو طلاق دے رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، طلاق دے چکا ہے، حرم کے اندر سے طلاق دے چکا ہے۔ فوراً جھپٹ پڑا میرے ساتھ، کہنے لگا کمال کر دیا، میرے بہنوں یہ بدبخت ہے جس نے حرم سے مجھے فون کیا کہ تیری بہن کو طلاق ہے۔ کہا مولوی صاحب آپ نے کمال کر دی، مولوی صاحب آپ نے کمال کر دی، مسئلہ مجھے میرے تو ہم گمان میں بھی نہیں تھا، بہرحال یہ کہ کبھی اندھے لوگوں کا ڈنڈا بھی لگ جاتا ہے، تو صرف اتنا کہا کہ ایک بندے کو خواب میں دیکھا میں نے، بندے کا نام بھی بتایا، نام بھی نہیں بتایا، کہ بس وہ حرم مسجد حرام کے اندر سے قیمتی چیز اٹھا کر کے باہر پھینک رہا۔ میں نے کہا یہ کان کا کچا ہے، لگتا یہ کہ یہ کان کا کچا ہے اور یہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ تو اس کے آنسو آگے جھپٹ پڑے، کہنے لگے آپ کا عاشق تو پہلے سے تھا لیکن اب اور عاشق ہو گیا۔ مولانا کمال کر دیا آپ نے، مولوی صاحب آپ نے کمال کر دیا، یہ بدبخت یہاں سے عمرے کے لیے گیا تھا اور مسجد حرام کے اندر سے ٹیلی فون کیا کہ تیری بہن کو طلاق ہے۔ جب میں عقیدت کے ساتھ کسی آدمی کا انتخاب کر کے اس کو اپنی بہن دیتا ہوں اور اپنی بیٹی دیتا ہوں اور وہ اس طریقے پر میرے ساتھ ظلم کرے، میری بہن کو اور میری بیٹی کو طلاق دے دے، تو مجھ پر کیا گزرے گا؟ یہ دنیا دارالمکافات ہے، اس دنیا کے اندر بدلہ اللہ دے ہی دیتا ہے، کوئی ماں کا لال یہاں سے چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے معمولی، فارسی والا کہتے ہیں دل ناخواہدرا بہانہ بسیار، معمولی باتوں پر بہانہ بنا کر کے خامخواہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ ایک بیوی کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ پر دوسری بیوی، قصور تو تمہارا ہے، اور پہلے والی بیوی کو 10 لاکھ روپے دیا ہے، حق مہر میں دیا ہے۔ ہمارے بلوچوں میں بعض حضرات بیچتے ہیں اور پٹھان بھی محسوس نہ کریں، آپ کے بھی نکاح میں پڑھاتا ہوں، آپ بھی بیچتے ہیں۔
جی ہاں مستقل، یہ کوئٹہ چمن ان علاقوں میں اور ہمارے یہ کلات گدر وغیرہ ان علاقوں میں ایک آدمی اس کی بیٹی پیدا ہو گئی، وہ غریب آدمی، لوگ کہتے فکر نہیں کرو 1 ٹرک کے مالک ہو گئے آپ، دوسری بچی پیدا ہو گئی کہتے ماشاءاللہ 2 ٹرکوں کے مالک ہو گئے، تیسری ہو گئی کہتے فکر نہیں کرو 3 ٹرکوں کے مالک۔ اب جب بیٹی کو بیچتے ہیں تو داماد تو یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے اور مجھے کوئی ان کا احسان ہے، ان کے اخلاق کریمانہ ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی بیٹی دی ہے، میں اس قابل نہیں تھا انہوں نے مجھے دی ہے، وہ تو کہتے ہیں میں نے اس کو خریدا ہے، جب خریدا ہے تو پھر میری مرضی ہے، جب خریدا ہے تو پھر میری مرضی ہے، لہذا اس کی پٹائی بھی کروں اور اس کی ہڈیاں بھی توڑ دوں اور اس کو کتیا کی طرح بھی رکھ دوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جیسے کہ مشہور ہے نا، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ بیوی بائیں پاؤں کا جوتا ہے، اگر فٹ آ جائے سبحان اللہ، فٹ نہ آ جائے اٹھا کر کے پھینک دو، واہ۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اگر آپ واقعات پڑھیں گے، ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دیا، کتنا برداشت کی۔ ہاں کچھ خواتین کو طلاق دی ہے شریعت نے، پانی جب سر سے گزر جائے اور کوئی ترتیب اگر نہ بنے تو پھر ٹھیک ہے طلاق دے دے، اور طلاق بھی نہ دے، پہلے اگر بیوی نافرمانی شروع کرتی ہے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ اللہ کے لیے اس طریقہ پر یہ ہے کہ نہ کرو، میں طلاق دوں گا، یہ نہیں کہ طلاق دیتا ہوں یا طلاق دے دیا، بلکہ طلاق دوں گا آپ کو، اگر آپ اپنے نافرمانیوں سے باز نہیں آئے تو میں طلاق دوں گا، اس طرح اس کو کہہ دیں۔ اور اگر اس پر بھی اس کی اصلاح نہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کی پٹائی کرے، اس سے پہلے پٹائی سے پہلے بستر الگ کر دے، ایک کمرے کے اندر اس کونے پر وہ سو جائے اور اس کونے پر آپ سو جائیں الگ تلگ، اور دونوں مچھلی کھائیں، تو گزارا کیسے ہوگا؟ پھر سردی کی لمبی راتوں میں مجبور ہو کر کے خدا کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ، صبر کر لینا، ایسا نہیں کہ آپ اٹھ کر اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑے کہ نہیں میں نے مزاق کیا تھا اللہ کے لیے معاف کر دو، تھوڑا سا صبر کر لے، ایسا نہیں ہے کہ کھلایا آپ نے اس کو اللہ آپ کو بھلا کرے، مچھلی کھلا دو یا گرم چیزیں ان کو کھلا دو سردی کی لمبی راتوں میں، وہ بھی تو کیا ہے، وہ گزارا کیا کرے گی؟ آپ گزارے صبر کر لینا، مرد بننا، صبر کر لینا مرد بننا، وہ آ جائے گی، اور اگر نہ آ جائے تو پھر پٹائی کرو، اس کی پٹائی کرو، ہڈیاں اس کی نہ توڑو، اور اگر اس سے ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دے دیں، ایک طلاق دے دیں، اور ایک طلاق کے اندر آپ کے بچے ہیں ان کے بچے ہیں، اور اگر بچے ان کے بھی ہیں وہ ماں ہیں، اور اگر بچے نہیں بھی ہیں تو تب بھی یہ بات اس کے ذہن میں آ جائے گی کہ بھائی میں تو باقرہ کنواری تو نہیں رہی، اب مجھے کوئی اچھا بندہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، لہذا میں اپنی اصلاح کر لوں، لہذا وہ اصلاح پہ اگر اتر آتی ہے ٹھیک، اصلاح اس کی ہو جاتی ہے تو اس کو برقرار رکھو، 3 ماہواری 3 مہینے گزرنے سے پہلے آپ کہہ دیں کہ آپ انسان بن گئی، ہاں بن گئی، تو پھر یہ ہے کہ جی میں نے رجوع کر لیا، رجوع کر کے پھر ہم بستری اس کے ساتھ کرے، یا زبانی کہہ دے کہ میں نے رجوع کر دیا، یا اس کے سامنے نہ کہے، 2 بندوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ جناب میں نے بیوی کو طلاق تو دی تھی لیکن میں نے رجوع کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ 3 ماہواریاں اس کی گزر جاتی ہے، گزرنے کے بعد اب وہ آپ سے جدا ہوگی، اب آپ سے وہ جدا ہو گئی، اب اگر یہ ہے کہ وہ دوبارہ عدت گزرنے کے بعد اگر پشیمان ہو جاتی ہے تو تجدید نکاح کریں گے آپ، اور وہی بالکل مستقل نئے سرے سے حق مہر بھی ادا کریں گے، جیسے کہ ابتدا نکاح کی ترتیب ہوتی ہے اسی قسم کی ترتیب، یہ ایک طلاق میں بھی اسی طریقہ پر ہو سکتا ہے، 2 طلاقوں میں بھی اسی طریقہ پر ہو سکتا ہے، طلاق بائنہ اگر آپ نے دے دی اس میں بھی عدت گزرنے کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن 3 طلاقیں اگر آپ نے دے دی، 3 طلاقیں دے دی، ماشاءاللہ ہمارے یہاں جب غصے میں آ جاتے ہیں نا بلوچ، برو طرح سخت طلاقیں، برو طرح 1000 طلاقیں، برو گم بے جاؤ دفع ہو جاؤ، آپ کو 1000 طلاق، اور پٹھان تو ماشاءاللہ وہ 12 بور جب کھولتا ہے یولس ڈزے یودو ادر سلور پنزر اسفقو آتا نالس یولس زو، وہ تو اس کے پاس یولس ڈزے ہی ہوتا ہے نا، پٹھان جب یولس ڈزے کو شروع کرتا ہے نا، یولس ڈزے، ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کہ یا زفیر، تو بلوچ کوئی 100 دیتا ہے، کوئی کس طریقے پر دیتا ہے،
بیوی 3 طلاقوں سے جدا ہو جائے گی، باقی 97 طلاقیں جو آپ کی رہ جائیں گے اس سے چینی خرید لینا، چینی خرید لینا یا گڑ خرید لینا، اور شہباز شریف کے حوالے کر دینا کہ اتنی مہنگائی آپ نے کر دی ہے، تو اس میں سے بیوی نے 3 طلاقیں وصول کی، وہ الگ ہو گئی، باقی 97 میں بھی پاکستان کے بیت المال میں وقف کر دیتا ہوں، 97 طلاقیں، تاکہ یہ اس طریقے پر ہو جائے۔ اور کبھی اس طریقے پر بھی ہوتا ہے کہ طلاقیں دیتے ہیں اور طلاق دے کر کے پتہ بھی نہیں چلتا ان کو، اور ظالم جب آپ نے طلاق دیے، اند اللہ طلاق پڑ گئی ہے، بیوی آپ پر حرام ہو گئی ہے، حرام ہونے کے بعد پھر بھی ہم بستری کر، تو بچے بھی حرامی پیدا ہوں گا، تو بھی حرامیوں کا باپ ہے، اور بیوی کے ساتھ حرام کاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، وہ بچے حرامی ہوں گے۔ اس لیے پانی سر سے جب گزرے تو دھمکی دے دے کہ طلاق دے دوں گا، نہیں ٹھیک ہو جائے تھوڑی سی پٹائی کرے، بستر الگ کر دیں، نہ ہو تو پھر یہ کہ ایک طلاق دے دے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں کہ جس کے اندر رجوع کی گنجائش ہے، جس طلاق میں وہ 2 ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 طلاقیں دی یا 1 طلاق طلاق رجعی دی یا 2 طلاق رجعی دی، 3 ماہواریاں، 3 عدت، 3 ماہواریاں گزرنے سے پہلے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق اس کو روکو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا آپ کی غلطی تھی، میں نے طلاق آپ کو دے دی، آپ کی غلطی تھی میری، لیکن اب الحمدللہ آپ بھی یہ کہ سنبھل گئی، میں بھی سنبھل چکا ہوں، اس لیے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق اس کو روکے رکھے اور انسان بنے۔ اگر اس کی غلطی تھی بھی اور اب اس نے اصلاح کر لی، ظاہر ہے کہ وہ آپ کا لباس ہے، لباس پر جب گند لگتا ہے آدمی اس کو جب دھوتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، جب صاف ہو گیا اس نے اصلاح کر لی، تو اس کے بعد معاف کرنے کے لیے آپ تیار کیوں نہیں ہے؟ تو 2 طلاقیں دی یا 1 طلاق دے دی، فہم اب یہ ہے کہ وہ بھی سنبھل گئی اور توبہ کر لیا اور ٹھیک اپنے آپ کو ٹھیک کر دی، تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق اور معروف طریقے سے آپ اس کو روکے رکھو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ اس کو خوبصورت طریقے سے اس کو جدا کر دیں، اس طریقے پر اس کو لٹکا کر تو نہ رکھے، آپ کر رہے رجوع کر رہے، لیکن اس کے رجوع کرنے کے بعد بھی اس کو حقوق نہیں دے رہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کر رہے، اور اس کے علاوہ خرچے بھی نہیں دے رہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ پنکھا ہے نہ چھت کے اندر ہے نہ نیچے، بس اس طریقے پر وہ گھومتی رہے۔ اور پھر اگر کبھی اس قسم کا مسئلہ بھی ہو گیا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بیوی غریب یہ زہر کا پیالہ ہے، آپ کے گلے سے جا نہیں رہی ہے، گلے کے اندر اٹکی ہوئی ہے، اور آپ اس کو نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں، ارے بابا مجھے رکھو، نہیں رکھتے تو مجھے طلاق دے دو، کہتا نہیں کتیا کی طرح آپ کو رکھوں گا، اس طریقے پر طلاق نہیں دوں گا، میں نے جو 20 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے جو میں نے خرچہ کیا، اپنے بھائیوں کو کہہ دو وہ دے دے مجھے۔ قصور آپ کا ہے، قصور آپ کا ہے، اس غریب کا نہیں ہے، لیکن اس کو مجبور کر کے کہ آپ پیسے دے دیں، پھر خلا کی صورت ہوگی، آپ لے سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن شدید قسم کے گناہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی بغاوت۔ مفتی غریب ہو آپ کو روکے گا نہیں، آپ نے 10 لاکھ دیے 20 لاکھ لیے، اس وقت آپ کو چھوڑ دوں گا، اللہ اکبر، جبکہ زیادتی آپ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے کر کے اس سے اس طریقہ پر یہ ہے کہ آپ کچھ پیسے لے لیں۔ ہاں اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے، کبھی اس طرح آپ لے لیں گے، مفتی کہے گا آپ کو کہ میں آپ سے خلا کر لیتا ہوں، خلا کر لیتا ہوں، خلا میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی، آپ مجھے وہ مہر جو 10 لاکھ دیے تھے وہ دے دیں، یا 15 لاکھ مجھے دے دیں، تب بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادتی آپ کی طرف سے ہے، اور ہر بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ زیادتی بیوی کی ہے یا میری ہے، اور پھڈے باز قسم کے لوگ جو ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ آپ ایسے موقع پر پیسے لیں گے، مفتی منع نہیں کرے گا، لیکن خدا سے کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ جب زیادتی آپ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر بیوی کی زیادتی ہے تو پھر آپ نے جو حق مہر دیا ہے اس پر آپ خلا کر لیں اس سے، یا یہ کہ اس سے زیادہ پر، اور یا یہ کہ اس سے کم کر دے تو بہت ہی اچھا ہے، یا ویسے ہی جان چھوڑا دے۔ باقی یہ خلا، اصل خلا یہی ہے
کہ شوہر یا شوہر کا کوئی وکیل وہ بیٹھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے رضامندی ان کی ہو۔ ہمارے کورٹوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے کورٹوں میں یہ ہوتا ہے، عورتوں کو مل گئی آزاد، شوہر جو ہے کالا کالا سا بچھو اس کو مل گیا، شوہر اس کو ایک مل گیا، مولوی صاحب مل گیا، تبلیغی مل گیا، اور تبلیغی کے جوب نہیں ہے، چوب ہے اس کے پاس لیکن جوب نہیں ہے، صرف جوب سے کام نہیں چلتا، تو جوب، اب جوب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ والوں کو، عورت ذرا سونی سی ہے، عورت نے کسی اور سے دوستی رکھی، دوستی رکھ کر کے اب کورٹ میں جا کر کے یہ شوہر چھوڑ نہیں رہا، کورٹ میں جا کر کے وکیل پکڑ لیا، اور وکیل کو آپ کو لاکھ روپے 2 لاکھ آپ کو دے دیں گے، مجھے کورٹ سے طلاق دلوا دو، خلا کی ڈگری مجھے دلوا دو، خلا کی ڈگری۔ اب وہ خواتین، وہ جو کالے کالے ان کے اللہ آپ کو بلا کر یا کہ شوہر ہے یا کمزور قسم کا، تو جو بھی خوبصورت خاتون ہو اگر دیندار نہ ہو، خدا ترس نہ ہو، تو پھر یہی کرتی۔ اور عدالتیں ہمارے بیٹھے ہوئی ہے، عدالت کا کوئی وکیل یا کوئی جج ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے یا قادیانی ہے یا رافضی ہے، شوہر جاتا خود بھی نہیں ہے، شوہر کا وکیل بھی نہیں جاتا، اور عدالت کی طرف سے جعلی قسم کے 1-2 پیشیاں لگا کر کے، اور عدالت بتاتی بھی ہے کہ ہاں اس کا وکیل کہتا ہے کہ جی کورٹ میں گئے، تاریخ دی شوہر کو، اور شوہر نہیں آیا، اور شوہر پٹائی کر رہا ہے، شوہر خرچہ نہیں دے رہا، اور شوہر نامرد قسم کا، کورٹ میں دعویٰ دائر کرتی ہے کہ شوہر میرا نامرد ہے، نامرد اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نامرد اس لیے کہ تہجد گزار ہے، نامرد اس لیے کہ مدرسے کا مولوی ہے، پڑھا ہوا ہے اور اس کی تنخواہ نہیں ہے۔ انا للہ، تو مولویوں کو تبلیغوں کو بھی چاہیے نا، تو پہلے سے دیندار کا انتخاب کرو، ورنہ تو تمہارا حشر یہی ہوگا نا۔ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، یا یہ کہ ٹیلی ویژن جیسے دیکھ لیا نا، شوہر اپنا کالو خان ہے، دبلا پتلا ہے، ٹیلی ویژن کو دیکھا کہ واہ سنڈے سامنے جو آ رہی ہے نا، ان سنڈوں کو دیکھ کر کے عورت بے دین ہے، اب کہتی ہے کہ شوہر تو ہے میرے والا تو چوہا ہے، میں نے تو چوہے سے نکاح کیا ہے، تو پھر جا کر کے مقدمہ، کورٹ کے دروازے کھلے ہوئی ہے بے شرم قسم کے، وہاں پر جج بیٹھا ہوا، کوئی قادیانی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی رافضی ہے، اور کوئی سکھ ہے، کوئی کس قسم کا۔ اب کورٹ سے باقاعدہ شوہر بھی نہیں گیا، نہ شوہر نامرد ہے، نہ شوہر خرچے میں کمی کر رہا ہے، نہ شوہر پٹائی بھی کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن جان کر کے ایسے ہی اللہ آپ کو بھلا کرے، انہوں نے یہ سلسلہ اس غریب کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، وکیل بے ایمان ہے، اس کو اپنی فیس چاہیے، وکیل کو تو اپنی فیس چاہیے، لہذا کورٹ کی طرف سے ڈگری مل گئی کہ خلا کی یہ عورت اس سے جدا ہے جی۔ یاد رکھ لینا، خلا میں شوہر کا جانا ضروری ہے یا شوہر کے وکیل کا جانا ضروری ہے، وہ کسی قدر کسی مقدار اس پر یا مہر پر کس پر یعنی رقم پر وہ فیصلہ کرے راضی شوہر کہ میں بینی جو مہر دے چکا ہوں اس پر یہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس سے خلا کر رہا ہوں، یا اس سے کم پہ یا اس سے زیادہ پہ، شوہر جائے یا شوہر کا وکیل، شوہر بھی نہیں جا رہا، شوہر کا وکیل بھی نہیں جا رہا، عدالت یک طرفہ خلا کی ڈگری دیتی ہے، وہ خلا نہیں ہے، وہ خلا نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر جائے اور عورت کی طرف سے زیادتی بھی ہے، شوہر جائے تو پھر وہ اس بات کے مجاز ہے اور اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہے اور اس کے لیے شرعاً بھی اجازت ہے کہ وہ یہ کر دے کہ جو رقم 10 لاکھ دے چکا ہے، 15 لاکھ دے چکا ہے، وہ اس سے لے لے، اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، اس میں کمی بھی کر سکتا ہے، جبکہ زیادتی عورت کی طرف سے ہے، زیادتی عورت کی طرف سے۔ اب یہ ہے کہ یہ خلا، لیکن اگر خلا نہیں، شوہر بھی نہیں جاتا اور ویسے بھی عدالت ڈگری جعلی کرتی ہے، تو وہ خلا تو نہیں ہوتا لیکن وہ تفریق ہوتی ہے، جو ہماری بعض عدالتیں کرتی ہے تفریق، لیکن اس تفریق کا اعتبار بھی 3 صورتوں میں ہوگا، عدالت اس نکاح کو توڑ سکتی ہے لیکن 3 صورتوں میں، شوہر نامرد ہے، شوہر خرچہ نہیں دے رہا ہے اور شوہر پٹائیاں کر رہا ہے، ان 3 صورتوں میں شوہر کو عدالت نے ڈگری جاری کر دی، اس کو لیٹر بھیجا اور اس کو کہا کہ آپ نامرد ہیں، آپ کے اندر کمزوری ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں، علاج وغیرہ ہم آپ کو اتنے مہلت دیتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے پٹائیاں کی ہے اس کی اصلاح کرے، بصورت دیگر ہم تفریق کر دیں گے، آپ خرچہ نہیں دے رہے، اصلاح کر دیں اس کی، بصورت دیگر ہم تفریق کریں گے۔ ان 3 صورتوں میں کورٹ نے شوہر کو اطلاق کی ہو، شوہر کمزور ہے
اور خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے، پٹائیاں کر رہا ہے، اطلاع کی ہو پھر بھی شوہر نے اپنی اصلاح نہ کی ہو، تو اب تفریق کی اور میاں بیوی دونوں کو جدا کرنے کی اجازت عدالت کو ہے، باقی ویسے نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا بس جی ہے، یعنی بس عورت کو یہ شوہر نہیں چاہیے، بس کسی طرح جا کر کے اور اس شوہر سے خطیر رقم، انہوں نے بڑی رقم بھی لی ہے، اور پھر جا کر کے عدالت سے اپنے لیے کہ جی خلا کی ڈگری مل گئی، خلا، شوہر مرد بھی ہے، شوہر خرچہ بھی دے رہا، شوہر پٹائیاں بھی نہیں کر رہا، شوہر گیا بھی نہیں ہے خود، نہ اس کا کوئی وکیل بھی کیا، پھر بھی عدالت کی ڈگری مل گئی، خلا کی ڈگری مل گئی، تو پھر یہ خلا نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس شوہر کے نکاح میں ہے۔ اب اس کا کوئی مولوی بھی نکاح کرے، پیر طریقت نکاح کرے، یا کوئی تبلیغی نکاح کرے، وہ حرام ہے، حرام ہے پہلے والے شوہر کے پاس۔ اس کے بچے جتنے پیدا ہو جائیں گے وہ حرامی پیدا ہوں گے، ولد الزنا پیدا ہو جائیں گے۔ ہماری کورٹ یہی کرتے، ہماری عدالتیں یہی کرتی۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آدمی طلاق کو حتی الامکان نہ اپنائے، طلاق کی صورت نہ کرے۔ یہ دنیا دار المکافات ہے، ماؤں پر، بہنوں پر اور عورتوں پر۔ آخری موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا لونڈیوں کا خیال کر لینا، اپنے لونڈیوں کا، غلاموں کا بھی خیال کر لینا، نماز کا بھی خیال کر لینا، عورتوں کے بارے میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں، واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت میری قبول کر لو۔ عورتوں پر ظلم اس طریقے پر نہیں ہونے چاہیے جو ظلم ہے۔ عجیب مصیبت آ گئی ہے کہ عورتوں پر آدمی اوپر تھوکے پیشانی، نیچے تھوکے داڑھی، حیران ہے آدمی۔ عورتوں پر اگر ڈنڈا چلے تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتی، اور اگر ان کو چھوڑ دے پیار محبت سے تو مغرور بھی ہو جاتی۔ یہ بھی تو مصیبت ہو گئی، یہ بھی تو مصیبت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ حضرات مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو حضرت عمر ہنسنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم لوگ تو مہاجر لوگ، ہم لوگ قریشی لوگ، مہاجر لوگ، عورتیں ہماری اس قسم کی نہیں ہے، انصار کے مزاج بھی اس قسم کا ہے۔ زائرن النساء، فرمایا عورتیں بڑی جری بن گئی ہے، دلیر بن گئی ہے، جری بن گئی ہے، دلیر بن گئی ہے۔ زیادہ نرم بھی آدمی نہ ہو، نرم بھی اس طریقے پر نہ ہو کہ پھر عورتوں کو اللہ کا بھلا کریے کہ وہ سر پہ چڑھ جاتی ہے، سخت بھی اس طریقے پر نہ ہو کہ جو بھی بات کرے کس کر کے اللہ کا بھلا کرے اس کو پٹائی کر مار دے۔ ایک خاتون تھا جو کسی کی کنٹرول میں آ نہیں رہی تھی، کسی کی کنٹرول میں آ نہیں رہی تھی، ایسے سرکش قسم کی، قداور، خوبصورت، لیکن جو بھی شوہر کو مار دے، شوہر سے طلاق لے لے، جو بھی ایک بندے کو کہا کہ یار، بندہ بڑا تیز تھا، کہا کہ میرے نکاح کرا دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے پر۔ ان کا نکاح کرایا، نکاح کرانے میں یہ ہو گیا، اس ظالم نے پہلے سے ایک تلوار نیام سے نکال کر کے اپنے بسترے کے پاس تلوار رکھی، اور بیوی کے ساتھ رخصتی ہو گئی، اور ادھر دروازہ کھلا ہوا تھا، رات کو کوئی بلی آ گئی، میاؤں میاؤں میاؤں، تلوار اٹھا کر کے دے مارا، بلی کے ٹکڑے کر دیے۔ بیوی نے دیکھا یہ کس خون خوار کے پاس میں آ گئے، یہ سرکش خاتون جو ہے نا، یہ سرکش خاتون، اس نے دیکھا کہ یہ بلی ایک بے گناہ قسم کے ایک معصوم جانور، اس کو ظالم نے ٹکڑا کر دیا۔ میں ہوں تو سرکش، میں نے بہت سے شوہروں کو ذلیل تو کر دیا، لیکن یہ تو خر دماغ ہے، اس کے ساتھ کیا کروں؟ بیوی ایسی رام ہو گئی، ایسی رام ہو گئی، اب اس کی مرضی ہے دائیں کروٹ پر لٹا دے یا بائیں کروٹ پر لٹا دے، اب اس کی مرضی ہے جو بھی کرے۔ وہ خاتون اس طرح رام ہو گئی، اس طرح رام ہو گئی، اس طرح رام ہو گئی، اس طرح رام ہو گئی کہ توبہ، دنیا میں مشہور ہو گیا۔ جو بیویوں کے پٹے ہوئے جتنے مظلوم تھے وہ سارے کے سارے دوڑے، کہنے لگے یار خدا کے لیے گروہ ہمیں بتاؤ، اس سرکش بھوت کو بھی آپ نے بوتل میں بند کر دیا، ہماری بیویاں معمولی بات پر تو ہمیں پٹائی کرتی ہے، کوئی ترتیب تو بتا دو۔ اس نے کہا بلی کا قصہ سنا ہے، اس طرح میں نے تلوار نیام سے رکھ کر کے رکھا، بیوی سے ابھی تک میری بات نہیں ہوئی، ابھی رخصتی ہوگی، بستر پر سوئی، میں اس سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے بات نہیں کر، اچانک بلی نے کہ میاں میاں، میں نے جا کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اب ہر ایک نے اپنے گھروں کے اندر 3-4 بندوں نے، انہوں نے بھی تلوار لے کر کے رکھا، رات کو کوئی کسی کتے کو مار رہا ہے اور کوئی اللہ کا کسی بلی کو مار رہا ہے۔ بیوی اٹھ گئی، کتے کا بچہ جنوس نے کیا کیا، کیا قصور تھا بلی کا، ایسے کس کر کے گھسیٹ کر کے شوہروں کو مارا۔ دوسرے دن وہ ماتم کر رہے کہ او بے غیرت،
وہ بغیرت آدمی پتہ نہیں آپ کا کیا کون سی بلی آپ نے مارا تھا یار، اس پر تو آپ کی تو بھوت وہ سرکش خاتون رام ہو گئی، ہمارے والوں نے تو ہماری داڑھی کے بال نوچ لیے، مسئلہ کیا ہے؟ تو بڑی پیاری بات اس نے کی، فرمانے لگے گرب کشتن از روز اول، ابتدائی سے اس طرح یہ ہے کہ ابتدائی سے عورتوں کے ساتھ اس طرح فری نہ ہو جاؤ، فری ہو جاؤ گے تو پھر میں نے تو پہلے سے اپنا روب بٹھایا، یہ نہیں ہے کہ پہلے سے تو تم لوگ خود بلی بنے ہوئے تھے اور اب تم لوگ شیر بن کے بلیوں کو قتل کر رہے ہو۔ اس لیے گزارش یہ ہے عورتوں پر ظلم بھی ناجائز ہے، اور اس طریقے اور ناجائزوں کو طلاق دینا یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر طلاق دیں گے ناجائز تو پھر اپنی بیٹی کے لیے تیاری کر لیں، اپنی بہنوں کے لیے تیاری کر لیں۔ آپ نے جن کو رلایا، جن کے گھر میں آپ نے یہ کہ جن کے گھر میں آگ جلائی، تو تو اپنے گھر کے لیے بھی تیار ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔